وہ ایک درویش تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا, خوشبو ہی بڑی آتی تھی, خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا. تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو, حضور بتائیں نا کون سی لگاتے ہیں. جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ, میں سونا بڑا تھا, کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا, ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی. امیر عورت تھی, کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی. میں نے پورا زور لگایا. پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں مار دوں گی, پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین تو کریں گے, نہیں کریں گے تو میرا. تو میں کہوں گی یہ زبردستی کر رہا تھا تو بدنام بھی کر دوں گی. جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے. وہ یار جن کے ذہن صاف ہوں, گند کبھی انہیں لذت نہیں دیتا, کبھی نہیں دیتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی نظر صاف ہو تو آپ گندگی پہ گرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مومن ہمیشہ طیب اور حلال کو پسند کرتا ہے, حرام کی طرف نگاہ جاتی نہیں. شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا ہے, پخانہ کرنا ہے. واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا. اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے, اتنا گندا بندہ, نکالو اسے گھر سے باہر. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف, میں نے کہا کمال ہے نا, میرا تو جسم گندا ہے, تیرا تو دماغ گندا ہے. او حضرت سلطان باغ بولے اور بول کے فرمانے لگے دل کالے نالو منہ کالا چنگا, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, پر جے کوئی رمز پچھاڑے. اگر تجھے سمجھ آ جائے نا تو دل کالے نالو منہ کالا چنگا. آپ فرمانے لگے مسلمان نوجوانوں, مجھ سے پوچھنے والوں, میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے, گند مل کے, اور جب میں آیا ایک کنویں پہ غسل کیا اور میں نے کپڑے بدلے, دھویا اپنے آپ کو, گھر گیا, شکر ادا کیا, اللہ تیرا شکر ہے. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی, اس نے کہا تھا پتر حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں, خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ, اللہ کرے تو بچ جائے زمانہ بڑا برا آ گیا. کہتے ہیں غسل کیا, رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اٹھنا سینے سے لگ, فرماتے ہیں سینے سے لگایا, میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا, لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی, پر جدھر جدھر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہی جاتی جاتی. اور ملت کے جوانوں یاد رکھو, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, دل کالے نالو منہ کالا چنگا, پر جے کوئی رمز دل کی صفائی پہ. نبیوں کے حوصلے بھی دیکھنا, پیغمبروں کے حوصلے بھی دیکھنا. بھائی آئے کہا گندم چاہیے, تو جناب یوسف نے اوہو ہاں, اور میاں صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری. بھائی جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب یوسف کی آنکھیں باہر آئیں, رو پڑے, او میرے بھائی آ گیا, رو پڑے. وزیر مشیر دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو کیا ہوا, رو پڑے اور بھر بھر کے گندم دی, اس کو اشارے کرتے چل تھوڑی اور ڈال دے, چل تھوڑی اور ڈال دے. جب بھائیوں کو دے چکے تو پھر فرمانے لگے کہ شاید اس سے گزارا نہ ہو, ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی آ جانا. اپنی قوم کو ترس دے رہے, تھوڑا تھوڑا کھاؤ. بھائیوں کو کہتے ہیں ضرورت پڑی نا آ جانا دوبارہ. اور کہنے لگے تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے. کہاں ہے؟ بنیامین نام ہے. فرمایا ہو سکے تو اسے بھی لے آنا. بھائی پیسے لے کے آئے تھے گندم لینے کے لیے, اور جب واپس جانے لگے تو حضرت یوسف نے ان کی رقم دوبارہ رکھ دی, وہ دوبارہ ان کی بوریوں میں رکھ دی. گھر جا کے انہوں نے کھولی تو گندم بھی تھی اور پیسے بھی تھے. اب بھائیوں سے پیسے تھوڑی وصول کرنے, جا کے اپنے والد سے کہنے لگے ابا بادشاہ بڑے دیکھے ہیں پر اس میں کوئی خوشبو دیکھی. تو اس نے کہا ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کے آنا, تو بنیامین کو لے جائیں. حضرت یعقوب فرمانے لگے پہلے بھی تم پہ بھروسہ کر چکا ہوں, بار بار نہیں کروں گا, یوسف گوا چکا ہوں. پوتے بول پڑے, کہنے لگے دادا جی آپ تو ہر وقت یوسف یوسف ہی کرتے رہتے. انہوں نے ضد کی, اصرار کیا, تو جناب بنیامین کو ساتھ وعدہ لے کے, عہد لے کے, قسم لے کے بھیج دیا حضرت یعقوب نے. جناب بنیامین بھی پہنچے مصر میں. یہ دونوں ایک ماں سے تھے, سگے دونوں تھے.
حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں کر کے نا ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں ہے جگہ آپ ادھر آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ، بھائی کو ساتھ بٹھا لیا۔ ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا، تو حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں۔ رہ گئے جناب بنیامین۔ اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے۔ وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع۔ حضور کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی۔ اس پہلی وحی کے اندر چونکہ بہت سارے اندھیرے تھے، بہت ساری آزمائش تھی، سوال یہ تھا کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی بات کی جائے، سب سے پہلے غریب کی بات کی جائے، پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے، سب سے پہلی بات کیا کی جائے؟ لیکن قربان جائے جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو پہلی بات یہ کی گئی کہ اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ ان سارے اندھیروں کے بیچ جس اجالے کی سب سے پہلے بات کی گئی وہ علم کا اجالا ہے۔ پہلے پڑھیں، علم حاصل